ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں پروگرام درس حدیث ہمارا جاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور ان کا درس سننے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ جو علم کی فضیلت پر تھی، اس کے کچھ حصے کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک یہ تھی کہ سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی راستے پر چلتا ہے کہ اس میں علم حاصل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرماتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس کے علم دین حاصل کرنے کی خوشی کی وجہ سے، یعنی اس سے راضی ہونے کی وجہ سے۔ اس پر ہم نے کچھ گفتگو سنی تھی کہ فرشتے کیوں اس طالب علم سے محبت کرتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اصل فرشتوں کے اندر یہ بات جو رکھ دی گئی ہے اس کی بنیاد کیا تھی، اس پر ہم نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ قصہ یہ بیان کیا تھا، کہ جس میں سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فضیلت دی گئی، اس سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، اور اسی علم کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہی سلسلہ اب بھی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو فرشتے اسی سلسلہ تعظیم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بھی اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اپنے مبارک پروں کو، برکت والے پروں کو اس طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے کچھ باتیں ہم سنتے ہیں کہ طلب علم حاصل کرنا یہ اللہ جل شانہ کو کس قدر پسند ہے، کہ ایک تو بندہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس میں اس کا مقصود اللہ پاک کی رضا ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے بازو بچھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو خاص طور پر بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درجات کی بلندی ہے بالخصوص وہ جنت میں اس طرح حاصل ہوگی کہ ایک عام شخص اور ایک علم والا جس کو اللہ پاک نے علم دین کی دولت سے سرفراز کیا، اسے عالم دین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اور عام شخص کے درمیان جنت میں 700 درجات کا فاصلہ ہوگا۔ اب وہ کتنے درجات ہوں گی، کتنی بلندی ہوگی ہر درجے کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے،
لیکن اس قدر بلندی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم لقی اللہ ولم یکن بینہ وبین النبیین الا درجۃ النبوہ، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اس حالت میں اسے موت آ گئی، تو جب اللہ پاک سے وہ ملے گا، اللہ پاک سے اس کی ملاقات ہوگی، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ صرف درجہ نبوت کا ہوگا۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑھ کر جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، جس وقت بندہ اللہ سے ملے گا تو وہ اس شخص کا ہوگا کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، یعنی مرتے دم تک اس نے علم حاصل کیا، علم کو طلب کرتا رہا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک اس قدر بلند مقام اور مرتبہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے کہ علم حاصل کرنا وہ مقام رفیع، وہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ وہ سعادت ہے کہ جو نصیب والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی، تو اس میں بھی اس بات کا حکم تھا کہ اقرأ، پڑھیے، یعنی علم حاصل کیجئے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ابتدا اس لفظ کے ساتھ کرنا اور علم حاصل کرنے کا حکم دینا، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو اللہ پاک قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر اس کے اوپر بندہ غور کرے کہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کس چیز کی کریں؟ کہ اللہ پاک آپ کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ سب سے بڑھ کر کائنات میں جس ہستی کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اس ہستی کو بھی اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیجیے۔ تو ایک بہت بڑا منصب اور بہت بڑے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور مسلسل حاصل کرنا یہ بندے کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر درجات کو بلند کرواتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے اگلے حصے میں جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یعنی جو عالم ہے، علم والا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یعنی علم والے سے زمین و آسمان کی ساری مخلوق یہ خوش ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ہاں البتہ جو سرکش جن ہیں، سرکش انسان ہیں، تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی ہوتے ہیں، وہ اس سے ایمان لے کر نہیں آتے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کا استثناء ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ علماء کے لیے اس طرح دعائیں نہیں کرتے، ان سے محبت و الفت نہیں رکھتے، لیکن جن کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرماتا ہے، جن کو اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرماتا ہے، تو اللہ پاک ان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے جو علم والا ہے، جس کو اللہ پاک نے عالم بنایا ہے، اس کی ایک فضیلت ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حوالے سے
مزید اور احادیث طیبہ ہیں جو علم سکھانے والا ہے، علم والا ہے، اللہ پاک اس کو کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے کس قدر فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ 7 چیزیں ہیں جن کا اجر بندے کے لیے قبر میں بھی جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد بندہ قبر میں ہے، پھر بھی 7 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر بندے کو قبر کے اندر ملتا رہتا ہے۔ وہ 7 کام کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من علم علما، کہ جو کسی کو علم کی بات سکھائے، کسی کو علم کی بات سکھائے تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ او کرا نہرن، یا وہ کوئی نہر کھدوا دے، او حفر بئرن، یا کنواں کھدوا دے، او غرس نخلا، یا درخت لگا دے، او بنا مسجدن، یا مسجد بنا دے، او ورث مصحفا، یا قرآن مجید فرقان حمید وراثت کے اندر چھوڑے اور اس سے ظاہر ہے کہ پڑھا جائے، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا وہ ایسی اولاد کو چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمائی کہ جو دوسرے کو علم سکھائے تو اللہ جل شانہ قبر کے اندر بھی اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من علم علما فلہ اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل، جس نے کسی کو علم سکھایا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے جو اس پر عمل کرے، عمل کرنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو کسی کو علم سکھا دے اور وہ بندہ جس کو اس نے علم سکھایا ہے وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، تو جس نے علم سکھایا ہے، جو عالم ہے، معلم ہے، سکھانے والا ہے، اللہ پاک اس کو بھی اس میں ثواب عطا فرمائے گا جو وہ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والے کے اجر میں سے، اس کے ثواب میں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ علم سکھانے کی فضیلت ہے، عالم کی فضیلت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں اور اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ حسد یہ ایک باطنی بیماری ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، ضائع ہو جائے، اس سے یہ چیز چھین لی جائے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ اس کا حسن و جمال ہو، کوئی بھی شے ہو۔ اگر یہ بندہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھین لی جائے تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک چیز ہوتی ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو زبان میں اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے، بندہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، اس سے یہ چیز چھین لی جائے، اس سے یہ چیز ضائع ہو جائے، یہ تمنا نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے، مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ تو اس کو عربی میں غبطہ اور ہماری اردو زبان میں اس کو رشک کہا جاتا ہے، رشک کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ جو رشک ہے یہ بھی ہر مقام پر پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کی دنیاوی نعمتوں کو دیکھے اور پھر یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، تو ہر مقام پر یہ پسندیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس نے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے اور بندے کا کس حال کے اندر رہنا یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 2 افراد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رشک انہی کے اندر ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا. یعنی غبطہ، رشک کرنا، یہ صرف دو چیزوں کے اندر یا دو افراد کے اندر ٹھیک ہے، یعنی مناسب ہے کہ یہاں پہ کیا جائے، باقی اس کے علاوہ مناسب نہیں. ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا اور مال عطا کرنے کے ساتھ اس کو راہ حق کے اندر صحیح مقام پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس کو یہ قدرت دی کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر اس مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی اس مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرتا ہے. اب کوئی شخص اسے دیکھتا ہے اور یہ اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسی کی طرح اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا، اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرتا، اس مال کا میں حق ادا کرتا. یہ اگر اس کے دل کے اندر حقیقی تمنا آتی ہے تو ایسا رشک یہ درست ہے، مناسب ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اب پھر اس پر علماء نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ کیا ہر بندے کو ایسا رشک کرنا چاہیے، کیونکہ مال جب آتا ہے تو پھر تباہی بھی ساتھ لے کر آتا ہے. بندہ پہلے طرح طرح کے ارادے کرتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہو تو میں یوں 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 نیک کام کروں گا، لیکن جیسے ہی مال آتا ہے تو بندہ غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر ایک اس طرح کی تمنا کر سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے، یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کے اوپر رشک کرنا مناسب ہے، درست ہے، وہ شخص ہے کہ جسے اللہ پاک نے حکمت یعنی علم عطا فرمایا. حکمت عطا فرمائی یعنی علم عطا فرمایا، وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو وہ علم سکھاتا ہے. کسی کو دیکھا کہ اللہ پاک نے علم دین کی دولت سے اس کو آراستہ کیا ہے، علم کے زیور سے اس کو آراستہ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو علم سکھاتا ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. اب اس کے دل کے اندر تمنا آتی ہے کہ میں بھی یہ علم حاصل کروں اور لوگوں کو سکھاؤں تاکہ مجھے بھی اس کا مقام اور مرتبہ ملے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. تو ایسا رشک یہ درست ہوتا ہے. ورنہ برحال دیگر مقامات پر جو رشک کرنا ہے یہ بھی ہر مقام پہ مناسب نہیں ہوتا. اس سے ہم علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. مزید اس حوالے سے ایک دو حدیثیں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاہ المسلم. یعنی بہترین صدقہ، زبردست اور افضل صدقہ، فضیلت والا صدقہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان شخص علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. صدقہ یعنی جس کے ذریعے سے مقام و مرتبے بلند ہوتے ہیں، ان صدقے کی اقسام میں سے سب سے افضل صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلیل العلم خیر من کثیر العبادت، کہ تھوڑا سا علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے. بہت زیادہ عبادت سے تھوڑا سا علم حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ اس میں اللہ پاک کی رضا مقصود ہو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علم حاصل کرنے والے کو فضیلت اور بشارت دی گئی. مزید اسی حدیث مبارکہ میں جس کا درس ہم سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عابد پر ایسی ہے جیسا کہ
چاند کی فضیلت دیگر ستاروں کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ستاروں کی چمک اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ان کی روشنی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے تو ساری نظریں پھر اسی چاند کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے اس چاند کو ان ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی مقام اور مرتبہ ایک عالم کا عبادت کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے جو صحیح طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ستاروں کی طرح بلند و بالا ہے۔ لیکن جس کو اللہ پاک نے علم دین کی فضیلت عطا کی ہے، علم دین کی نعمت عطا کی ہے، اس کی فضیلت ان تمام پر ایسے ہی ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو اور وہ دیگر ستاروں کے سامنے خوبصورت نظر آتا ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث پاک پہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث اس کو کہتے ہیں کہ جو مورث یعنی جس کا وصال ہوا، دنیا سے انتقال کر گیا، اس کی چھوڑی ہوئی چیز کا مالک بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ علماء تو قیامت تک آتے رہیں گے، علم والے تو قیامت تک آتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت تو تقسیم ہوتی نہیں ہے، تو پھر یہ علماء کس چیز کے وارث بنیں گے؟ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ بے شک انبیاء کی درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، یعنی انبیاء درہم اور دینار یہ نہیں چھوڑتے کہ جس کا وارث بنا جائے، بلکہ یہ انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں، یعنی علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جس نے اسے حاصل کیا، یعنی علم کو حاصل کیا، تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ خود یہ جملہ، ویسے تو اس حدیث کا ہر جملہ یہ علم کی، اہل علم کی، طالب علم کی فضیلت کے اوپر واضح طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس جملے پر بھی غور کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا وارث ہو، جس کو وراثت میں سے کچھ حصہ ملتا ہو، اس کا اس شخصیت سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس سے علماء کا انبیاء کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب ہے، قریب ہونا ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا تو اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا، یعنی ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے کہ جس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی اس میراث میں سے، ان کی وراثت میں سے حصہ ملا۔ اب جو اپنے اپنے نصیب کے مطابق، اپنی اپنی جد و جہد کے مطابق اور اپنے اخلاص کے مطابق جتنا زیادہ اس میں آگے بڑھے گا اور جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرے گا، اسے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر حصہ یہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو علم حاصل کرنے، اس کا ذوق و شوق پیدا کرنے اور اہل علم کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اور اپنی اولاد کے اندر علم دین کے حصول کا ذوق اور شوق پیدا کر سکیں، کیونکہ تمنا ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن کیا وہ اسباب، وہ کام بھی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے واقعی علم حاصل ہو سکے؟ تو اس کے لیے وہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جائے، اہل علم کی صحبت کو اختیار کیا جائے، عمل والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ مدنی مذاکرہ جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اسے آپ دیکھیں،
وہ علم دین اس میں سکھایا جاتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے مختصر، تاکہ ایک عام شخص بھی اسے پڑھ لے اور کچھ نہ کچھ اس کے علم کے اندر یہ اضافہ ہو، اس کے اندر ذوق پیدا ہو کہ کسی طریقے سے مجھے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تو اب یہ اسباب ہم حاصل کریں، مسئلہ کوئی ہمیں درپیش ہوا ہے تو پھر ہم اہل علم کے پاس جا کر، مفتیان کرام کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب یہ اسباب ہم پیدا کریں گے اور کوشش کریں گے تو پھر ذوق بھی پیدا ہوگا اور علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ